السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جو قرآن کریم کی سب سے حیرت انگیز اور دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، یعنی غار والوں کا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو ایمان کی خاطر اپنے گھر بار، اپنی قوم اور اپنی دنیا چھوڑ کر ایک غار میں جا چھپے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سینکڑوں سال کے لیے سلا دیا۔ آخر یہ نوجوان کون تھے؟ انہیں کیوں غار میں پناہ لینی پڑی؟ وہ کتنے سال سوتے رہے؟ اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 18 سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام الکہف یعنی غار رکھا گیا۔ اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورت کی ابتدائی آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس واقعے کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگوں نے یہود کے علماء سے مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے 3 سوالات بھیجے تھے، جن میں سے ایک سوال یہی تھا کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ تھا جو غار میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں پوری سورت نازل فرمائی۔ مفسرین کے مطابق یہ چند نوجوان تھے جو ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں کا بادشاہ بت پرست تھا اور اپنی رعایا کو بھی بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ڈالی اور وہ ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے لگے۔ انہوں نے کھلے عام بت پرستی کو غلط قرار دیا اور اعلان کیا کہ ان کا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ یہ نوجوان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے اپنی دولت اور عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سچائی کا راستہ اپنایا۔ جب بادشاہ اور اس کے درباریوں کو ان کے ایمان کی خبر ہوئی تو ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے آبائی مذہب کی طرف واپس آ جائیں، لیکن ان نوجوانوں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ قرآن میں ان کی تعداد کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہتے تھے 5 تھے اور چھٹا کتا، اور کچھ کہتے تھے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ قرآن نے فرمایا کہ اس بارے میں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ کہ اکثر مفسرین کی رائے میں یہ 7 نوجوان اور ایک کتا تھے۔ ان کے کتے کا نام روایات میں قطمیر بتایا جاتا ہے۔ جب ان نوجوانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا اور خطرہ محسوس ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا یا زبردستی بت پرستی پر مجبور کیا جائے گا، تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور ایک پہاڑ کی غار میں جا چھپے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ سوچئے یہ نوجوان اپنے نوجوانی کے دنوں میں اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر ایک ویران غار میں جا بسے، صرف اس لیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دروازے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھ گیا، جیسے وہ اپنے مالکوں کی حفاظت پر مامور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں پر رحمت فرمائی اور انہیں غار میں ایک گہری نیند سلا دیا۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ ایک معجزاتی حالت تھی۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کروٹیں بھی بدلواتا تھا، دائیں اور بائیں، تاکہ ان کے جسموں کو زمین کھا نہ جائے۔ سورج جب طلوع ہوتا تو غار کی دیوار سے ہٹ کر ایک طرف مائل ہو جاتا اور جب غروب ہوتا تو دوسری طرف مائل ہوتا۔ اس طرح دھوپ براہ راست ان پر نہیں پڑتی تھی۔ اگر کوئی انسان انہیں اس حالت میں دیکھتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ایسا لگتا جیسے وہ زندہ جاگ رہے ہوں۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے وقت اور موت کے قوانین بھی بے بس ہیں۔ یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان اپنی غار میں 300 سال رہے اور مزید 9 سال، یعنی کل 309 سال۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کے مطابق 300 سال کا حساب شمسی یعنی سورج کے حساب سے سال ہے، جبکہ 9 سال کا اضافہ قمری یعنی چاند کے حساب سے سال میں فرق کی وجہ سے ہے، کیونکہ چاند کا سال شمسی سال سے تقریباً 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے جب 300 شمسی سالوں کو قمری سالوں میں شمار کیا جائے تو یہ تعداد 309 سال بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے کہ قرآن نے ابتدا ہی میں دونوں کیلنڈروں کے فرق کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایسے زمانے میں جب یہ علم عام لوگوں کے پاس نہیں تھا، اس لمبی مدت کے دوران وہ نوجوان بالکل بے خبر رہے۔ نہ انہیں وقت کا احساس تھا، نہ بھوک پیاس کا۔ ان کے جسم اسی حالت میں محفوظ رہے جس حالت میں وہ سوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں دوبارہ بیدار کیا جائے تو وہ نوجوان جاگ اٹھے۔ انہیں لگا کہ وہ صرف ایک دن یا اس سے بھی کم وقت کے لیے سوئے تھے۔ آپس میں انہوں نے بات کی کہ ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے۔ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن۔ آخر کار انہوں نے
نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر یہاں رہے۔ پھر انہیں بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کر شہر بھیجا تاکہ کھانا لے آئے اور اسے تاکید کی کہ احتیاط سے جانا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ لوگ ہمیں پکڑ کر پتھروں سے مار ڈالیں گے یا زبردستی اپنے دین میں واپس لے جائیں گے۔ جب وہ ساتھی شہر پہنچا تو اسے حیرت انگیز تبدیلیاں نظر آئی۔ شہر کی وسیع قطع بدل چکی تھی۔ جب اس نے دکاندار کو سکہ دیا تو دکاندار حیران ہوا کیونکہ وہ سکہ سینکڑوں سال پرانا تھا اور اس زمانے میں رائج نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ اصل میں 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران شہر کے بادشاہ اور لوگ ایمان لا چکے تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، مگر کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ شک تھا کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دوبارہ اٹھا کر لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ جب لوگوں کو ان نوجوانوں کا پتہ چلا تو وہ ان کی غار کی طرف دوڑے۔ روایات میں مختلف باتیں ملتی ہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف کو کیا ہوا، مگر عام رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی وقت وفات دے دی اور انہیں سب کے سامنے دوبارہ سلا دیا۔ لوگوں نے پھر ان کی یادگار کے طور پر ان کی غار کے مقام پر ایک عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آنے والی نسلیں اس موضوع کو یاد رکھیں۔ اس واقعے میں ایک دلچسپ پہلو ان کے کتے کا بھی ہے۔ قرآن نے اس کتے کا بھی ذکر کیا جو ان نوجوانوں کے ساتھ غار میں رہا اور اپنے بازو دروازے پر پھیلائے بیٹھا رہا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا جانور بھی عزت پاتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق پر ہر طرح سے کام کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، قرآن نے اصحاب کہف کی صحیح تعداد نہیں بتائی۔ کچھ اہل کتاب کہتے تھے کہ وہ 3 تھے، کچھ کہتے تھے 5 اور کچھ کہتے تھے 7۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو رجمن بالغیب یعنی بغیر علم کے اندازہ لگانا قرار دیا اور فرمایا کہ اس معاملے میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اصل سبق ان کے ایمان اور اللہ کی قدرت میں ہے۔ اکثر مفسرین جیسے ابن کثیر اور دیگر علماء نے 7 کی تعداد کو زیادہ قابل ترجیح قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر یہ رائے زیادہ مشہور ہے کہ وہ 7 نوجوان اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس قصے میں ہمارے لیے کئی اہم سبق پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے قربانی دینا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنی دنیاوی آشائشیں چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی حفاظت عطا کی جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وقت اور موت کی حدود سے ماورا ہے۔ جس طرح اللہ نے ان نوجوانوں کو 309 سال سلا کر دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ در حقیقت قیامت اور دوبارہ زندگی کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ برے ماحول سے دور رہنا اور اچھی صحبت اختیار کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنے معاشرے کے فتنے سے بچنے کے لیے ہجرت کی، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات ایمان بچانے کے لیے اپنے ماحول کو بدلنا پڑتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ان نوجوانوں نے دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی تو اللہ نے انہیں ایسی حفاظت اور عزت عطا کی جو صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی عقل اور علم کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ غیر ضروری تفصیلات میں الجھنا چاہیے۔ قرآن نے خود تعداد اور دیگر جزائد پر بحث کو غیر ضروری قرار دیا اور اصل مقصد یعنی ایمان اور توحید کے پیغام پر توجہ دلائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ سچائی اور ایمان کی راہ میں چاہے کتنے ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ نوجوان ایک ظالم معاشرے میں سچائی کے علمدار بنے اور اللہ نے انہیں سینکڑوں سال بعد بھی زندہ مثال کے طور پر پیش کیا۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہمارے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔